اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم قلنا اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آدم اور حوا سے غلطی ہوئی اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے پاس پہنچ گئے جہاں جانے سے انہیں روکا گیا تھا، لیکن بہت جلد انہیں احساس ندامت کا ہوا اور انہوں نے پشیمانی اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے، ہم پر رحم نہ فرمائے تو پھر ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، لہٰذا ہم پر رحم فرما، مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات خود سکھائے آدم و حوا کو، اور جب انہوں نے ندامت کا اظہار کیا تو پھر خود اللہ کے بتائے ہوئے ان کلمات کو سیکھ کر انہوں نے ان الفاظ میں توبہ کی، اور انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ تواب ہے، وہ بہت زیادہ بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، وہ رحیم ہے، بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اب زمین پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا، انسان کا بھی اور ابلیس کا بھی، اور ابلیس کی ذریت جنات کا بھی۔ اور انسانوں سے اور جنات سے یہ کہا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے تمہارے پاس ہدن یا ہدایت آتی رہے گی، جو شخص بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں رہے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ میری ہدایت کا انکار کریں گے، میری آیات کی تکذیب کریں گے اور انہیں جھٹلائیں گے، تو پھر ان کے لیے آگ ہے، ان کا شمار اصحاب النار میں سے ہوگا اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ اب یہاں دو تین باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس کرۂ ارضی پر انسان جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور وہ اس کو بھی خیر و شر کی صلاحیتیں اور آزادی عطا کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس سرزمین پر ابلیس اپنی ذریت اور دیگر جنات کے ساتھ موجود ہے، اور اسے بھی اچھائی اور برائی، خیر اور شر دونوں کا اختیار عطا کیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اس کرۂ ارضی پر مسلسل انتظام اور اہتمام ہوتا رہے گا، اور وہ فرشتوں کو بھیجتا رہے گا، وہ رسولوں کو بھیجتا رہے گا، نبیوں کو بھیجتا رہے گا اور کتابوں کو بھیجتا رہے گا۔ ہدایت کا مسلسل انتظام ہوتا رہے گا۔ اور طبرانی کی ایک صحیح حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی بات بتائی جا رہی ہے
فمن تبع ہدایا، من یہاں من عام ہے، نکیرہ ہے، جو شخص بھی، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، چاہے وہ چمار کا بیٹا ہو، چاہے وہ کافر کا بیٹا ہو، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، من تبع ہدایا، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دو لفظ یہاں استعمال ہوئے ہیں، ایک خوف کا اور دوسرے حزن کا۔ خوف کسی آفت اور آزمائش سے پہلے کی کیفیت کو کہتے ہیں، اور حزن و ملال آفت کے نزول کے بعد کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقرب بندے نہ آفت کے نزول سے پہلے کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور نہ آفت کے نزول کے بعد کسی پشیمانی اور شرمساری کے جذبات کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ ہر حال میں ثابت قدم ہوتے ہیں، ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں، تو خوف اور حزن ان کو لاحق نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے دوست اور اللہ کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ڈٹ کر پریشانیوں اور مشکلات اور آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، کبھی نہیں گھبراتے۔ نہ آفت کے نزول سے پہلے ان پر خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، نہ آفات کے نزول کے بعد شرمندگی کے جذبات اور ملال کے جذبات ان پر طاری ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان پر خوف کا عالم بھی طاری ہوتا ہے، حزن اور ملال سے بھی دوچار ہوتے ہیں۔ یہ صاحب عظیمت نہیں ہوتے، صاحب استقلال نہیں ہوتے، یہ اصحاب النار ہیں، یہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں جو اہل استقامت کے لیے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اہل جنت ہوں گے، یہ بات خود بخود مخفی ہے۔ دو کردار پیش کیے گئے، اور اسی پر اب گفتگو پورے سورۃ البقرہ میں آگے بڑھتی ہے کہ کچھ صاحب استقامت ہیں اور کچھ صاحب استقامت نہیں ہیں۔ صاحب استقامت جو لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور تکذیب اور تکفیر کرنے والے دوزخ کا ترنے والا بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔